ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله تعالى في مقام آخر: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع هواها وتوكل على الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الموت تحفة المؤمن، أو كما قال نبينا وحبيبنا ومحبوبنا صلى الله عليه وسلم. سامعین محترم، رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی آمد ہے اور یہ مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے. یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ موت کی تیاری کا مہینہ ہے. موت ایک تلخ حقیقت ہے اور موت کے آنے کی کوئی ترتیب اور کوئی وقت پہ مقرر اور متعین نہیں ہوتا. دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، دنیا سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں. آنے کی ترتیب یہ ہے: پہلے دادا آتا ہے، پھر باپ آتا ہے، پھر پوتا آتا ہے. اور دنیا سے جانے کی ترتیب نہیں ہے، دادا بیٹھا ہوتا ہے، پوتا پہلے چلا جاتا ہے. ہم نے یوں بھی دیکھا کہ ماں باپ بڑی چاہتوں سے، بڑی حسرتوں سے، بڑی تمناؤں سے اپنے پیدا ہونے والے لخت جگر کے لیے ساز و سامان خریدتے ہیں، کپڑے خریدے جا رہے ہیں، بسترے خریدے جا رہے ہیں، طرح طرح کی چیزیں خریدی جا رہی ہیں کہ ہمارا بچہ پیدا ہوگا. اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جس گھر میں خوشیوں کا انتظار ہوتا ہے وہاں باتوں کی سب دی جاتی ہے، بچہ فوت ہو جاتا ہے. یوں بھی دیکھا کہ سارے خاندان والے خوش ہیں، شادی کی دیگیں پک رہی ہیں، راستے میں آپ سے وہ ایکسیڈنٹ ہوا، دلہا اور دلہن دونوں. وہ جو دیگیں خوشیوں میں تقسیم ہونی تھی اب وہ غم کے اوپر تقسیم ہو. یوں بھی دیکھا کہ ایک عطر کی دکان پر ایک نوجوان جاتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ مجھے اچھی سی خوشبو دے دو، میری شادی ہے، میرا ولیمہ ہے، میرا نکاح ہے، عمدہ خوشبو دینا. اسی دکان پر ایک سفید ریش بوڑھا آتا ہے، وہ آ کر کہتا ہے مجھے کافور دے دو، میرا جوان بیٹا فوت ہو. ایک دکان سے ایک لڑکا سوٹ خریدتا ہے کہ میری شادی ہے، بھائی کی شادی ہے. باپ سوٹ خریدنے گیا ہے کہ میرے بیٹے کی شادی ہے، اکلوتا بیٹا تھا، بڑے ناز سے بڑا کیا، آج شادی ہے، مہنگا ترین سوٹ دے دو. اس کے ساتھ ایک غریب سا انسان آتا ہے، کہتا ہے مجھے جلدی سے لٹھا دے دو. غسل آخری مراحل میں میں نے اپنے بچے کو کفن دے دیا. موت تو میں نے عرض کیا کہ موت کے آنے کا کوئی وقت اور کوئی ترتیب نہیں. اور موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس کو ساری دنیا نے مانا ہے. باقی ہر چیز میں اختلاف ہوا. کچھ لوگوں نے قرآن کا انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہی نہیں. کچھ بدبختوں نے کہا کہ قرآن مکمل نہیں ہے. کچھ لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں اختلافات کیے. کسی نے کہا کہ 3 معبود ہے، کسی نے کہا کہ 3 سے زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات میں بھی اختلافات، انبیاء کے اندر بھی اختلافات، صحابہ میں بھی اختلافات، حضور کی بارات میں، حضور کی بیٹیوں میں بھی اختلافات.
دین کے دیگر معاملات میں اختلافات ہوئے، لیکن آج تک کسی مذہب میں کسی فرقے نے موت کا انکار نہیں اور نہ کوئی موت کا انکار کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو۔ ایک روایت میں ارشاد فرمایا اکثر ذکر حاضر اللذات یعنی الموت، کہ اے لوگوں لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کو کثرت سے یاد کیا۔ جو موت ہے لذتوں کو توڑ کے رکھ دیتی، یہ موت ایسی چیز ہے جو ہنستے بستے گھروں کو ماتموں میں تبدیل کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ یہ موت وہ حقیقت ہے جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہے۔ یہ موت وہ ہے جو معصوم بچوں کو یتیم کر دیتی ہے۔ موت وہ ہے جو نوجوان لڑکیوں کو بیوہ کر دیتی ہے۔ موت وہ ہے جو بوڑھے باپ کو بے سہارا کر دیتی ہے۔ موت وہ ہے جو بچوں کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس کو کثرت سے یاد کیا۔ اکثر ذکر حاصل اللذات، جو لذت کو توڑ دینے والی ہے، سکون کو ختم کر دینے والی ہے، اس کو کثرت سے یاد کیا۔ کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم موت کو کثرت سے یاد کرو گے پھر حرام کمانے کا جی نہیں چاہے۔ جب موت کو کثرت سے یاد کیا جائے گا پھر دنیا کے پیچھے بھاگنے کا جی نہیں چاہے گا۔ جب موت کو کثرت سے یاد کیا جائے گا پھر خود بخود آپ کا تعلق اللہ تبارک و تعالی سے مضبوط ہوتا چلا جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہیں، اپنے تخت پہ بیٹھے مسجد پہ جلوہ افروز ہے۔ ایک آدمی آیا اور اس نے دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر کہا یا امیر المؤمنین لا تنسى موتک، اپنی موت کو نہ بھلانا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساروں قطار رونے لگے، اس کو اپنے پاس بلایا، اس کو سینے سے لگایا اور اس کو کہا کہ اے نوجوان تو روزانہ آیا کر اور یہاں ٹھہر کر یہی کہا کر لا تنسى موتک، کہ اپنی موت کو نہ بھلانا، اور باقاعدہ اس آدمی کا مشاہرہ اس کی تنخواہ مقرر کر دی جو کہ یہ ہے کہ یہ روزانہ آ کر جملہ دہرانا ہے کہ امیر المؤمنین موت کو نہیں بھولنا، اس پر تنخواہ دے رہے۔ وہ روز آتا یہ جملہ دہرا کے چلا جاتا۔ کافی عرصہ گزرا، ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ بس اب تمہاری چھٹی آئندہ نہ، اب تمہاری ضرورت نہیں۔ اس نے کہا کہ کیوں امیر المؤمنین، اب آپ کو موت کا ڈر نہیں کہا؟ کیا وجہ ہے؟ کیا اب آپ نے نہیں کرنا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی داڑھی مبارک کو پکڑا اور ارشاد فرمایا کہ میری داڑھی میں ایک سفید بال آ چکا ہے، اب یہ سفید بال مجھے موت سے غافل نہیں ہونے دے گا، یہ ہر وقت میرے سکون کو خراب کرتا رہے گا کہ عمر اب تو وقت قریب آ گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت اسرائیل سے ایک وعدہ لیا تھا کہ مجھ سے وعدہ کرو، یہ عہد کرو کہ جب میری جان نکالنے آؤ گے، میری روح قبض کرنے آؤ گے تو پہلے مجھے اطلاع کرو گے، مجھے بتا کے آؤ گے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے وعدہ کر لیا۔ کافی عرصہ، کافی زمانہ بیت گیا۔ اسرائیل علیہ السلام آ کے پوچھا کیسے آنا ہوگا؟ عرض کرتے ہیں کہ حضرت تب ضرور کے لیے آئے، روح نکالنے آئے۔ حضرت یعقوب نے فرمایا کہ تمہارا وہ وعدہ، تم نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں بتا کے آؤں گا، تم اچانک آ گئے۔ حضرت اسرائیل کہتے ہیں حضرت میں نے تو پیغام بھجوائے تھے، بار بار بھجوائے تھے۔ حضرت یعقوب فرماتے کہ مجھ تک تمہارا کوئی پیغام نہیں پہنچا، کوئی قاصد نہیں آیا۔ اسرائیل نے کہا کہ آپ کے پڑوس کے اندر، آپ کے علاقے کے اندر، آپ کے خاندان کے اندر آئے لوگ مرتے تھے، آئے روز آپ اعلان سنتے تھے، وہی تو میرا پیغام تھا کہ آج کسی کا اعلان ہو رہا ہے، کل تمہارا اعلان ہونا ہے، آج کوئی چلا گیا، کل تو تم نے جانا ہے۔ انسان کی بے توجہی ہے، بے دھیانی ہے، بے فکری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں کو جس طرح اپنی موت کا اور ما بعد الموت کا یقین اور علم حاصل ہے،
اگر یہ علم جانوروں کو ہو جاتا تو کوئی انسان زمین کے اوپر موٹا جانور نہ دیکھتا، وہ جانور خشک ہو جاتے اس بات کی وجہ سے۔ یہ انسان ہے، یہ میں اور آپ ہیں کہ آئے روز اعلان سنتے ہیں، آئے روز اپنے کندھوں پہ جنازے اٹھاتے ہیں، آئے روز ہم جنازے پڑھتے ہیں، آئے روز ہم نوجوان کئی نوجوانوں کو مرو مٹی کے نیچے دفنا کے آتے ہیں، ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں۔ روڈ پر اپنی گاڑی میں اپنے موٹر سائیکل پہ جا رہے ہوتے ہیں، سامنے سے جنازہ دیکھتے ہیں، چند لمحوں کے لیے دل پسیج جاتا ہے، بندہ سوچتا ہے کہ یار کوئی مر گیا، پھر بھی یہ خیال نہیں آتا کہ میں نے مرنا۔ چند لمحوں کے بعد حالات پھر ویسے ہو جاتے ہیں، ہم نے موت کو بھلا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، قبرستان جایا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو، ان سے عبرت حاصل کیا کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جمعے کے دن، ہر جمعے مبارک کو بقیع جاتے اور جنت البقیع کے قبرستان میں وہاں جو مدفون ہوتے ان سے کہتے کہ تم اچھے لوگ تھے، تم چلے گئے، قریب ہم بھی تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں، ہم بھی آنے والے ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب قبرستان جاتے تو ایک عجیب اعلان فرماتے، ارشاد فرماتے یا ایھا القبور، اے قبروں میں مدفون لوگوں، اموالکم قسمت، تمہارے مال آج تقسیم ہو گئے۔ وہ جو بڑی محنت کر کے، بڑی مشقتوں کے ساتھ، بڑی تکلیفوں کے ساتھ، حلال حرام کی بغیر تمیز کیے، سردی گرمی کا لحاظ کیے بغیر رات دن محنت کر کے تم نے مال کمایا تھا، اموالکم قسمت، آج تمہارا وہ مال تمہارے ورثاء میں تقسیم ہو چکا ہے۔ وہ جو تم نے جائیدادیں بنائی تھی، جو مربے بنائے تھے، جو مکان بنائے تھے، آج تمہارے بچوں نے آپس میں تقسیم کر کے ہر چیز ٹوٹ پھوٹ گئی۔ اور ارشاد فرماتے ازواجکم زوجات، وہ تمہاری بیویاں جن کے اوپر تمہیں بڑا ناز ہوا کرتا تھا، جن سے تم محبت کے بڑے دعوے کرتے تھے اور جو تمہیں دیکھ دیکھ کر سانس لینے کا دعویٰ کیا کرتی تھی، آج اس نے بھی کسی اور سے نکاح رچا لیا، آج وہ کسی اور کے بستر پر، کسی اور کی باہوں میں پڑی ہوئی۔ پھر ارشاد فرماتے وہ تمہارا گھر، وہ تمہارا بستر جس کو تم نے خاص اپنے لیے رکھا تھا، جس کو بڑے سکون سے بنایا تھا، بڑی آسائشوں کا مرکز بنایا تھا، آج تمہارے اس بیڈ کے اوپر، اس نرم بستر کے اوپر اور لوگ قابض ہو چکے ہیں، آج وہاں اور لوگ سوتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے کیا کیا، اپنے ساتھ کیا لے گئے؟ آج میں اور آپ اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم نے موت کے لیے کتنا کچھ تیار کیا، موت کی کتنی تیاری کی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب جیسے جلیل القدر صحابی روزانہ موت کو یاد کر کے اتنا روتے کہ داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی۔ اور یہ وہ عمر ہے کہ اپنی عمر کے آخری حصے میں فرماتے کہ جب سے میں نے ایمان قبول کیا، جب سے میں نے کلمہ پڑھا، بائیں کندھے کے فرشتے کو میں نے قلم اٹھانے کا موقع بھی دیا۔ جب سے ایمان لائے کوئی گناہ نہیں ہوا، نہ صغیرہ گناہ ہوا، نہ کبیرہ گناہ ہوا، وہ عمر اس طرح ہوتے تھے۔ تو آج میں اور آپ سوچتے ہیں کہ ہم نے کتنا کچھ تیار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند آدمی، دانا آدمی، ہوشیار آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کے بعد کی تیاری کرے۔ اور والعاجز من اتبع هواه وتوکل علی اللہ، اور بے وقوف آدمی، نادان آدمی اور احمق ترین انسان وہ ہے جو موت کی تیاری نہیں کرتا، وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر امید مان کے بیٹھا، نماز نہیں پڑھتا، کہتے اللہ بڑے غفور رحیم ہے، دین کا کوئی کام نہیں کرتا، کہتے اللہ بڑے غفور رحیم ہے، مسجد میں آنا اس کو عذاب لگتا ہے، کہتے اللہ بڑے غفور رحیم، اس سے بڑا احمد کوئی۔ بہلول مجذوب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، بظاہر مجذوب تھے، ہارون رشید کی محفل میں آیا جایا کرتے تھے۔ ایک دن ہارون رشید نے ایک عصا دیا اور کہا کہ بہلول یہ عصا اپنے پاس رکھو، جب تمہیں کوئی نادان آدمی، بے وقوف آدمی، احمق آدمی نظر آئے تو یہ عصا اس کے حوالے کر دینا، اس کو ہدیہ دے دینا۔ بہلول
بہلول نے کئی سال تک وہ عصا اپنے پاس رکھا، پھرتا رہا۔ ایک عرصے کے بعد، چند سالوں کے بعد ہارون الرشید کے دربار میں آیا، پوچھتا ہے بادشاہ سلامت کیا حال ہے؟ ہارون الرشید نے کہا کہ بس جی اب تو تیاری ہے۔ پوچھتا ہے جی کہاں کی تیاری ہے؟ ہارون الرشید نے کہا کہ بڑا لمبا سفر ہے، بڑی کٹھن راہیں ہے، بڑی دشوار گھاٹیوں کا سفر ہے۔ بہلول پوچھتے ہیں کہ حضرت اس لمبے سفر کے لیے ذات راہ کتنا لے کر جا رہے ہیں؟ کھانے پینے کا سامان کتنا ہے؟ ہارون الرشید کہتے ہیں خالی ہاتھ جا رہا ہوں، وہاں کوئی ساز و سامان نہیں لے کے جا سکتا۔ پھر بہلول کہتے ہیں کہ اچھا حضرت ساتھ نوکر جا کر کتنے لے کر جا رہے ہیں؟ سواریاں کتنی لے کر جا رہے ہیں؟ خیمے کتنے ہیں ساتھ؟ ہارون الرشید نے کہا کہ کوئی نوکر ساتھ نہیں جا سکتے، کوئی سواریاں نہیں جا سکتی، کوئی خیمے نہیں جا سکتے، اکیلا جانا ہے، خالی ہاتھ جانا ہے۔ بہلول نے کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ عصا اٹھایا اور ہارون الرشید کے ہاتھ میں دے کہ یہ رکھ لیجیے۔ ہارون الرشید نے کہا کہ بہلول تجھے پوری کائنات میں بے وقوف اور احمق آدمی میں نظر آیا ہوں۔ جو پرانے زمانے میں بادشاہ ہوتے تھے وہ اس وقت کے دانا ترین انسان ہوتے تھے۔ اس وقت جو بادشاہ ہوتا تھا وہ ہر چیز میں کامل ہوتا تھا، وہ شاہ سواری میں بھی ساری اپنی رعایا سے بہترین ہوتا تھا، تیر اندازی میں بھی بہترین ہوتا تھا، جنگ میں بھی بہترین ہوتا تھا، عقل میں، ذکاوت میں، ذہانت میں سارے انسانوں سے اعلیٰ جو آدمی ہوتا تھا وہی بادشاہ ہوتا۔ آج تک جو سب سے زیادہ بے وقوف ہوتے وہ بادشاہ ہوتے، اس زمانے میں جو سب سے ذہین ہوتے وہ بادشاہ بنا کرتے تھے۔ ہارون الرشید نے کہا کہ بہلول تجھے پاگل میں نظر آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ حضور معاف فرمائیں، میں نے پوچھا کیسے ہیں؟ آپ کہتے ہیں لمبے سفر کی تیاری ہے۔ میں پوچھتا ہوں نوکر چاکر کتنے ہیں، خورد و نوش کا سامان کتنا ہے؟ آپ کہتے ہو خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں سواریاں کتنی ہیں؟ آپ کہتے ہو کہ خالی جانا ہے، کوئی سواریاں نہیں۔ آپ سے بڑا بے وقوف کوئی ہو سکتا ہے؟ لمبے سفر پہ جا رہے ہو، مشکل راہوں کا سفر ہے، کٹھن وادیاں ہیں، آپ دیکھ ہی رہے ہیں، آپ اکیلے جا رہے ہو، آپ سے بڑا بے وقوف کوئی۔ اصل میں بہلول کی نظر اس حدیث میں تھی کہ حضور نے فرمایا الکشف من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیتا۔ یہی بہلول ایک دن بازار میں بیٹھا تھا اور بیٹھے بیٹھے ساروں قطار رونے لگے۔ لوگ جمع ہو گئے، کسی نے پوچھا کہ بہلول تجھے کیا ہو گیا، کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا کہ دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، میں صلح کراتا ہوں، ایک راضی ہے دوسرے راضی نہیں، دو فریقین میں جھگڑا ہے، ایک فریق راضی ہو گیا دوسرا فریق راضی نہیں ہوتا۔ کسی نے پوچھا کہ کون دو فریق ہیں؟ بہلول کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان جھگڑا، بندے اپنے رب سے ناراض ہو گئے، خفا ہیں، اپنے رب کا در چھوڑ چکے ہیں، دنیا میں مگن ہو چکے ہیں، ان کا رب ان کے انتظار میں منتظر ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے بندے میرے پاس آ جاؤ۔ ان کا رب چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ لوگوں تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے، تمہارا رب تو بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے۔ پھر بہلول کہتا ہے میں بندوں کے پاس گیا، میں نے بندوں کو دیکھا یہ اس چیز میں لگے جس کو بنانے والے نے دھوکے کا گھر کہا، جس کو بنانے والے نے کہا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا دھوکے کا گھر ہے، دنیا مچھر کا پر ہے، دنیا مکڑی کا جالا ہے۔ یہ دنیا کے لوگ اسی میں لگے، اپنے رب کے پاس نہیں جاتے۔ ایک طرف 5 وقت ان کو بلاتا ہے، یہ کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، قرآن دیکھنے کا، قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ قرآن بڑی شامل کتاب ہے میرے بھائی، آج تو ہم نے قرآن کو چند مخصوص اوقات کے لیے رکھا ہوا ہے۔ کوئی مر جائے تو گھر سے قرآن اٹھایا جاتا ہے تاکہ یاسین پڑھ لی جائے۔ بیٹی کی شادی ہو، شادی کے اندر تمام تر رسومات قرآن کے خلاف، تمام تر باتیں شریعت کے خلاف، ہر عمل شریعت کے مخالف، اور پھر جب بچی کو رخصت کرنے لگتے ہیں تو قرآن اس کے سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ اس بات کی، اس فلسفے کی سمجھ آج تک ہمیں نہیں آئی۔
یہ کیا مقصد ہے اس کا؟ اگر قرآن کے سائے میں بھیجنا چاہتے ہو، اس کا مطلب یہ سمجھ آتا ہے تم چاہتے ہو کہ بیٹی کے سائے کے اوپر قرآن کی برکتیں رہے، قرآن کی رحمتیں رہے، اس کی زندگی نکھری رہے، تو میرے بھائی پھر اس کو قرآن سکھاؤ، اس کو قرآن سمجھاؤ۔ جس شادی میں تم نے ڈھول بجائے، جس شادی میں تم نے گانے لگائے، جس شادی میں تم نے کجریوں کو بلا کے نچوایا، ڈانس کرائے، وہاں قرآن کے درس پھرواؤ، وہاں قرآن کی تعلیمات پھرواؤ، وہاں قرآن کے معانی اور مفاہیم لوگوں کو سمجھاؤ، پھر برکتیں ہو۔ سارا وقت تو ڈھول بجتے رہے، گانے چلتے رہے، اب قرآن سر پہ لے کر روانہ کرو۔ پھر وہ قرآن اس گاڑی میں رکھا جاتا ہے، اس کو ڈیش بورڈ پہ آگے رکھتے ہیں۔ آپ ایمان سے بتائیں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ قرآن ڈیش بورڈ پہ پڑا ہوتا ہے، پھر اس گاڑی میں کیا لگا ہوتا ہے؟ نعتیں لگتی ہیں۔ اس گاڑی میں قرآن چلتا ہے، کیا چلتا ہے؟ یہ کیا چاہتے ہیں؟ خدا کا قرآن سامنے رکھ کر، گاڑی میں رکھ کر، پھر گانے لگا دی۔ یہ برکتوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ کیا خیال ہے اس پہ رحمتیں ہونی ہے؟ یہ جو نئی شادی ہو رہی ہے یہ برکتوں کا سبب بنے گی، محبتوں کا ذریعہ بنے گی، یا خدا کی قہر کا ذریعہ بنے گی، یا اس جوڑے پہ خدا کی لعنتیں برسیں گی؟ کیا ہوگا؟ ختم ہو چکی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اللہ نے عقل پہ پردے ڈال دیے، دماغ، عقل، فہم و خیال سوچنے سے عاجز، قاصر، ختم، کوئی سمجھ نہیں کہاں جا رہا۔ پھر قرآن کو یا موت پہ اٹھایا جاتا ہے یا شادی کے دن اس 2-3 منٹ کی راستے کے لیے اٹھایا جاتا ہے، اس کے بعد قرآن کو بند کرتے ہیں، سالوں سال قرآن پڑھا رہتے ہیں، کسی کو اٹھانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ پھر لوگ کہتے ہیں جی وظیفہ بتائیں گھر میں جنات ہیں، جی وظیفہ بتائیں گھر میں سکون نہیں، جی وظیفہ بتائیں اولاد نافرمان ہو چکی ہے، حضرت وظیفہ بتائیں کاروبار میں برکتیں نہیں ہو رہی۔ میرے بھائیوں بڑی سادی سی بات ہے، عقل میں اور سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اسباب دو طرح کے، ایک ہے خیر و برکت کے اسباب، ایک ہے تباہی اور بربادی کے اسباب۔ اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کو واضح کر کے رکھ دیا۔ اگر گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن میں گھر کے اندر نماز کی پابندی ہوتی ہے، روزے کی پابندی ہوتی ہے، تعلیم کی پابندی ہوتی ہے، اپنی اولاد کو قرآن کی دین کی تعلیم دی جا رہی ہے، تو اس گھر میں رحمتیں ہوتی ہیں۔ اور اگر گھر کے اندر گانے بجانے، اگر قرآن گھر کے اندر سالہ سال اٹھایا نہیں جاتا، بیوی نماز نہیں پڑھتی، خاوند میں اثر نہیں ہوتا، اولاد نماز نہیں پڑھتی، خاوند میں فکر ہے، تو یہ اسباب ہیں بربادی کے، یہ اسباب ہیں گھر کے اندر جنات کے آنے کے، یہ اسباب ہیں گھر میں بے سکونی کے آنے کے۔ ہر آدمی گھر میں سکون نہیں ہے تو اس نے اسباب کون سے اختیار کیے؟ اگر راحتوں والے اسباب اختیار کرو گے تو گھر میں راحت، اگر راحتوں کے خلاف بے سکونیوں والے اور ذلتوں والے اسباب ہم اپنے گھر والوں کو مہیا کریں گے تو پھر گھر میں وہی کچھ آنا ہے جو ہم اپنے گھر کے اندر بول رہے ہیں۔ جی تو ارشاد فرمایا کہ قرآن بڑی عظمتوں والی کتاب، بڑی برکتوں والی کتاب، یہ عالمگیر کتاب ہے، بڑی جامع کتاب ہے، زندگی کا ہر مسئلہ اس کے اندر لکھا ہو۔ اللہ کرے ہم سمجھنے والے بن جائیں، سمجھنے والے لوگ ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیتا ہے، والعاجز من اتبع هواه وتوکل علی اللہ، اور نادان آدمی اور پاگل آدمی اور بے وقوف آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری نہیں کرتا اور امیدیں اللہ پہ باندھ کے بیٹھا ہے۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت سے بڑا ڈر لگتا ہے، میں کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے لگے۔ صحابی نے بات سنی، چلے گئے، کچھ عرصے بعد ملاقات ہوئی، حضور نے پوچھا کہ اب کیا کیفیت ہے؟ تو صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو اللہ کے دیدار کے لیے تڑپ رہا ہوں، اب تو چاہت ہے، تمنا ہے کہ کب میری جان نکلے، کب میں اللہ سے ملاقات کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاں آدمی کا مال جاتا ہے آدمی کا دل بھی اسی طرف چلا جاتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا الموت تحفۃ المؤمن، کہ موت مومن کا تحفہ ہے،
موت ایمان والوں کا تحفہ ہے. ایمان والے تو موت کو اپنی محبوبہ اور اپنی لیلا سمجھتے ہیں. ہم نے اپنی زندگی میں اپنے اساتذہ کو دیکھا ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ اب تو موت کے انتظار میں بیٹھے، ہم تیار بیٹھے ہیں کہ کب موت آئے ہمیں اپنے آغوش میں لے جائے. ہم تھک چکے ہیں دنیا سے، اب اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، حضور سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، صحابہ سے ملاقاتیں کرنا چاہتے ہیں. جو ایمان والے ہوتے ہیں اپنی زندگیوں کو ایسا بناتے ہیں پھر وہ موت کی تمنا کرتے ہیں. اور جو لوگ اپنی زندگی کو ایسا نہیں بناتے پھر وہ موت سے دور بھاگتے ہیں، پھر ان کو موت سے ڈر لگتا ہے. موت سے ڈرنا ہے، موت ایک اٹل حقیقت ہے. آپ ڈرو یا موت کو محبوب رکھو، موت نے تو آنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی موت سے ڈرتا ہے تو موت اس وقت نہیں آئے. لہٰذا میرے بھائیوں، موت سے پہلے ابھی وقت ہے، ابھی سانس ہے، ابھی لوٹ آپ میرے خوشگوار. موت سے پہلے جب موت کو تیاری ہو جائے، موت سے پہلے اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے، پھر مجھے اور آپ کو موت سے ڈر نہیں لگے گا. پھر موت ہماری محبوب ترین چیز بن جائے گی. اور آگے والی گھاٹیاں، آگے والی منزلیں بڑی مشکل ہیں، بہت مشکل ہے. ایک قبر روزانہ آواز لگاتی انا بیت الوحدت، کہ اس زمین کے اوپر اکڑ کے چلنے والے اور اپنے ساتھ 20 لوگ گھمانے والے، انا بیت الوحدت، میں تنہائیوں کا گھر ہوں. جب تو میرے پاس آئے گا کوئی باڈی گارڈ ساتھ نہیں ہوں گے، جب تو میرے پاس آئے گا کوئی دوست یار ساتھ نہیں ہوں گے، جب تو میرے پاس آئے گا تیرے چاہنے والے، تیرے مرید تیرے ساتھ نہیں آئیں گے، تو اکیلا آئے گا. پھر قبر کہتی ہے انا بیت الظلمہ، کہ اور روشنیوں کو پسند کرنے والے اور روشن روکوں میں محفلوں میں بیٹھنے والے، انا بیت الظلمہ، میں ظلمتوں کا گھر ہوں، میں اندھیروں کا گھر ہوں. کہ اے وہ انسان، جب تو اپنا گھر بناتا ہے، اپنے لیے قبر بناتا ہے، تو تیری کوشش ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ اس کو روشن بنایا جائے، ہر طرف روشن دان رکھے جائیں، اعلیٰ ترین لائٹوں کا انتظام کیا جائے. انا بیت الظلمہ، میں تاریکیوں کا گھر ہوں، جب میرے پاس آنا تو اجالوں کا انتظام کر کے آنا. وَأَنَا بَيْتُ الدُّودِ، اے وہ انسان جو زمین کے اوپر اپنے جسم پہ مکھی بیٹھنے دیتے ہو، اے وہ انسان جو اپنے کپڑوں پہ مٹی نہیں لگنے دیتے ہو، اے وہ انسان جو حقارت کی وجہ سے کسی غریب سے ہاتھ نہیں ملاتے ہو. انا بیت الدود، میں کیڑے اور مکوڑوں کا گھر ہوں. تیرے وہ خوبصورت شکل جس کو گھنٹوں تو سنوارا کرتا ہے، تیرا قیمتی لباس سب کچھ اتر جائے گا. انا بیت الدود، پھر تو کیڑے اور مکوڑوں کی غذا بنے گا، خوراک بنے گا. آج دنیا میں تو اپنے سینے پہ اپنی اولاد کو لٹا کر اپنے سینے کو ٹھنڈا کرتا ہے، امان کر کیا، ورنہ یہاں کیڑے اور مکوڑے اور سانپ اور بچھو تیرے سینے پہ چڑھنے کے لیے تیار کھڑے ہو. حضرت تھانوی نے مراقبہ موت لکھا ہے. کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کے مراقبہ موت کرو، موت کو یاد کرو. کہ ابھی جمعے سے پہلے ایک ساتھی کا اعلان ہو گیا کہ وہ فوت ہو گیا. ایسے ہر آدمی کبھی تنہائی میں بیٹھ کر، اکیلی جگہ بیٹھ کر اپنا مراقبہ موت کرے، اپنے گریبان میں جھانک کے آنکھوں کو بند کر دے اور پھر یہ سوچے کیا میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے، اب اسرائیل میرے سامنے آ گیا. پھر سوچے کہ میری زندگی کیسے گزاری ہے، میں نے اعمال کیسے کیے ہیں. حضور نے دونوں صورتیں بتائی ہیں. اگر نیک اعمال کیے تو روح قبض کرنے کا فرشتہ بڑی خوبصورت شکل میں آئے گا، شہزادوں جیسی شکل میں آئے گا. اور اگر اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کر کے گئے تو پھر بڑی بھیانک شکل میں اسرائیل آئے گا. تو پھر سوچو کہ میرے اعمال کیسے، اسرائیل کس شکل میں آئے. پھر سوچو کہ میرے قدموں سے روح نکل رہی ہے، میرے پاؤں بے جان ہو رہے ہیں، میری ٹانگیں بے جان ہو رہی ہیں. پھر سوچو آگے آگے روح نکلتی جا رہی ہے، اب آنکھوں سے بھی روح نکل گئی، سر سے بھی روح نکل گئی، میں بے جان لاشا پڑا ہوں. سوچو کہ کئی گھنٹوں کے بعد گھر والوں کو اطلاع ہوگی کہ حسنین مارا گیا، حسنین فوت ہو گیا. پھر سوچو کیا مسجد میں اعلان ہو رہے جیسے ابھی کسی کا اعلان ہوا، پھر اعلان ہوں گے فلاں کا بیٹا فلاں، ہر ایک اپنا نام لے کر. مولانا فرید کا بیٹا حسنین بقضاء الہی وفات پا گئے، نماز جنازہ اتنے بجے ادا ہوگی. ہر ایک اپنا نام لے کر اپنا اعلان اپنی زبان سے دہراؤ. پھر دیکھو
جیسے لوگ مرتے ہیں ہمارے خاندان میں، کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے فکر ہوتی ہے کہ جنازہ کس وقت ہوگی، جنازے کے مشورے ہو رہے ہیں، وقت کے مشورے ہو رہے ہیں، ایک کہتے ہیں 7 بجے، دوسرا کہتے ہیں 8 بجے، تیسرا کہتے ہیں 10 بجے رکھو۔ سوچو کہ میرے جنازے کے وقت مقرر ہو، پھر سوچو کہ مجھے غسل دیا جا رہا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ غسل میں شریک ہوئے ہوگے، آپ نے بہت سے کڑیاں نوجوانوں کو دیکھا ہوگا پورے علاقے میں جن کے سامنے بات کرنے کی ہمت لوگ نہیں رکھتے تھے، جو آنکھ اٹھا کر دیکھتے تو لوگ کانپنے لگ جاتے تھے۔ آج جب مرے ہیں تو منہ میں جب پانی ڈالے تو باہر نکالنے کی طاقت نہیں ہے۔ آج بے جان پڑے ہیں، وہ مولوی کی ثواب بھیگ پائے، کبھی وہ اٹھا کر ادھر پھینکتا ہے، کبھی اٹھا کر ادھر پھینکتا ہے۔ کیسے غسل دیا جاتا ہے؟ غسل میں دیکھو کہ انسان کتنا بے بس ہو جاتا ہے، اپنے ہاتھ اٹھانے کی، بازو ہلانے کی بھی طاقت نہیں رکھتا، اپنی صدر چھپانے کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ یہ سوچو، پھر سوچو کیا مجھے کفن دے کر، مجھے دھونی دے کر، مجھے خوشبوئیں لگا کر، میری آنکھوں میں سرمے ڈال کر جنازے کی چارپائی پہ مجھے لٹایا گیا ہے۔ اب سوچو کہ میرے سرہانے میری بیوی بیٹھی، وہ رو رہی ہے، میرے بچے بیٹھے ہیں، وہ رو رہے ہیں، بھائی رو رہے ہیں۔ اب سوچو کہ اب اور کیا کرنا ہے؟ جنازہ پڑھے گا، پھر جنازے میں کچھ لوگ آئیں گے، وہ صرف دروازے کے اوپر ٹھہر جائیں گے، آگے جا کے السلام علیکم ہاتھ ملائیں گے، رشتہ داروں سے ملیں گے۔ وہ جنازہ پڑھنے نہیں آئے، وہ منہ دکھانے آئے کہ میں بھی آ گیا، اپنا نام کرنے آئے ہیں کہ ہم بھی آئے ہیں۔ پھر جنازہ گاہ میں آپ سوچتے نہیں وہ ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، قبر تک کتنے ساتھ جاتے ہیں؟ چند جاتے ہیں، 20-25 لوگ، 30 لوگ، 40 لوگ جاتے ہیں۔ پھر آپ کو قبر میں اتارا جاتا ہے۔ پھر سوچو کہ جس کو آپ سے جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنی زیادہ وہ کوشش کرے گا کہ آپ نے مٹی ڈالے۔ پھر منو مٹی ڈالنے کے بعد آپ کے سارے رشتہ دار، ساری اولاد، سارے عزیز، سارے یار دوست جن کو تم اپنے جگر کا خون پلایا کرتے تھے، جن کو تم اپنے تن کے کپڑے اتار کے دیا کرتے تھے، تمہاری وہ اولاد جن کی خاطر تم نے اپنی ہڈیاں گھسا دی تھی، وہ بھی تمہیں چھوڑ کے چلی۔ تمہاری وہ بیوی جو تم سے محبت کے بڑے دعوے کیا کرتی تھی، آج وہ قبر تک ساتھ نہیں آئی۔ تمہاری اولاد دفن کرتے ہی چھوڑ کے چلی گئی۔ اب کون بات بچا؟ اب پیچھے کوئی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی مرتا ہے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، 3 چیزیں باقی رہتی ہیں۔ اگر نیک اولاد چھوڑی ہے، دیندار اولاد چھوڑی ہے، تو وہ جو نیک عمل کرے گی آپ کو اس کا اجر ملتا جائے گا۔ کوئی صدقہ جاریہ کر کے گئے ہو، کوئی مدرسہ بنا کر، مسجد بنا کر گئے ہو، کوئی غریب و مسکینوں کے لیے کوئی یتیم خانہ بنا کر گئے، اس کا اجر پہنچے گا۔ باقی جو جائیدادیں اور مربے اور بنگلے اور کوٹھیاں اور بینک بیلنس چھوڑ کے گئے وہ سب ختم۔ آپ کے نیک اعمال آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ سارا مراقبہ ہے، بوجھ ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہر روز میں تو کم از کم ہفتے میں 1 مرتبہ یہ مراقبہ بوجھ کریں، تاکہ یہ دنیا کی لذتیں اور دنیا کی فانی چیزیں ہمارے دل سے اتر جائیں اور ہمارا دل خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا مرکز بن جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔